آج تمہارے بھائی کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کس آفت کو دعوت دی ہے۔ یہ کہہ کر ذوالقرنین نے روتی ہوئی مہر کو منہ پر ٹیپ لگا کر اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا، اس سے بے خبر کہ یہ سب اس کی مکار بہن کی سازش تھی۔ 48 گھنٹے بعد خبر ملی کہ وہ لڑکی بے قصور ہے، تو وہ ذوالقرنین شاہ گھبرا کر 20 منٹ پہنچا جہاں مہر بے ہوش پڑی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ گاڑی نکالو فوراً، وہ دھاڑا۔ گاڑی کی رفتار بے انتہا تیز تھی، جب کبھی وہ موڑتی یا سڑک پر کسی اسپیڈ بریکر پر ہلکا سا جھٹکا کھاتی تو پچھلی سیٹوں کے پائیدان اس کی پسلیوں میں کوئی نہ کوئی چیز چبھ جاتی، لیکن وہ آواز نکالنے یا چیخنے چلانے سے قاصر تھی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مرد کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا چہرہ نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اگر وہ دیکھ سکتی تو یقیناً اسے اس کے چہرے پر بے پناہ سختی نظر آتی۔ فورڈ بھیجے، وہ ریش ڈرائیونگ کیے جا رہا تھا۔ آخر کار وہ شہر کے باہر ایک عمارت کے قریب رک گئی۔ اچانک سے بریک لگے تو مہر کا سر زور سے کسی چیز سے ٹکرایا۔ چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ تاریکی کی یہ چادر چھٹی تو پتہ چلا کہ وہ اسے بے دردی سے گھسیٹ کر باہر لانے کے بعد اب کندھے پر اٹھائے اندر لے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، چیخنے کی کوشش کی، مگر منہ سے صرف او آ کی آواز ہی نکل سکی۔ وہ اسی لیے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے ساتھ لگا سوئچ بورڈ دبایا تو چٹ کی آواز سے وسیع بیسمنٹ کا ایک حصہ روشن ہو گیا۔ اسے کرسی پر پھینکنے کے بعد اس نے نائلون کی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے پایوں سے جکڑ دیے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ اسے اچھے سے باندھنے کے بعد اس نے ایک اسٹول لیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ جلا لی۔ 2-3 کش لینے کے بعد اس نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے اس کے منہ میں ٹھسکا کپڑا ڈال دیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ کیا سمجھتا تھا تمہارا بھائی؟ میری بہن کی عزت کو اتنا سستا سمجھتا تھا وہ؟ اس کا خیال تھا اسے کوئی پرائز نہیں دینی پڑے گی اپنے کیے کی۔ کھانستے ہوئے بھی اس کے زہریلے فکروں نے مہر کی سماعت میں جیسے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ بمشکل کھانسنے پر قابو پاتی ہی اس نے آنسوؤں کی چادر تلے دھندلاتا اس کا چہرہ دیکھا۔ تو تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھائی جان، ایسا کیسے؟ لیکن ذوالفقار نے اس کی دھاڑ میں اس کے بات پوری کرنے کی اجازت نہیں دی۔ غلط فہمی نہیں، گناہ کیا ہے اس نے، اور آپ اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ تم کہاں سمجھتی ہو میری بہن جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ سہم کر چپ ہوئی، مگر کچھ دیر بعد پھر بول اٹھی، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ اس کا سارا جسم خوف سے لرزا۔ وہ بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ وہ اسے اس سجاڑ ویران عمارت میں کیوں لایا، لیکن وہ تو اس کا دوست رہ چکا تھا۔ شاید، اس نے سوچا، شاید وہ بس ڈرانے کے لیے لایا ہو، شاید اسے رحم آ جائے۔ ایک مہول سی امید کے سہارے اس نے ذوالفقار شاہ کو طرف دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی شناسا پہچان، کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ چہرہ جسے اس نے شدت سے چاہا تھا، اب اس چہرے پر وہ بس ایک اجنبی کی آنکھیں تھیں۔ مہر کی روح تک کپکپا گئی۔ وہ ذوالقرنین شاہ کو کھو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ اس حد تک کیسے جا سکتا تھا؟ وہ تو انجان عورت کی بھی عزت کرتا تھا، تو پھر اسے کیسے؟ ذوالقرنین پلیز میری بات سنو، اس نے بے قراری سے پکارا۔ وہ اب چوڑی سی اسکاچ ٹیپ اٹھا رہا تھا۔ آج تمہارے بھائی کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کس آفت کو دعوت دی ہے۔ اسکاچ ٹیپ نے بڑی تیزی سے اس کے لبوں کو بند کر دیا۔ مہر کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔ اب وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن التجا بھری نگاہوں سے اس سے رحم کی بھیک ضرور مانگ رہی تھی، لیکن ذوالفقار شاہ کی سرد آنکھیں کوئی رحم نہیں تھا۔ اس کا منہ بند کرنے کے بعد وہ سیڑھیوں کی طرف آیا، ایک نظر اس کے بندے وجود پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے 20 منٹ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لائٹ بند کرنے کے بعد اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور باہر آ گیا۔ اگلے ہی پل وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھا، اسے اسٹارٹ کیا اور گاڑی گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس وقت صرف زاریہ کا روتا چہرہ تھا اور غصے کی کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ بڑھا دیا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں اسے ایک اہم کال آ گئی اور اسے ایک شپمنٹ ریسیو کرنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ فارم ہاؤس پر اس وقت جشن کا سا سما تھا، رنگ برنگی لائٹس، تیز موسیقی اور ہوا کی گونجتی ہستی کی آوازیں۔ ان میں ہی سے ایک وہ بھی تھی، مگر یہ سب ذوالقرنین کو اس وقت نہیں معلوم تھا۔ وہ ابھی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، دل میں عجیب سا خدشہ لیے۔ گھر پہنچ کر اس نے سیدھا ملازم سے پوچھا، زاریہ کہاں ہے؟ ملازم نے کچھ گھبرا کر جواب دیا، صاحب بی بی جی صبح ہی کہیں چلی گئی تھی، کہاں گئی ہے مجھے نہیں بتایا۔ کیا مطلب نہیں بتایا؟ ذوالقرنین کی آواز میں تشویش گھل گئی۔ کہاں گئی ہے؟ کوئی فون بھی نہیں کیا اس نے؟ نہیں صاحب، فون بھی بند ہے ان کا۔
ملازم کچھ بتاتے بتاتے رک گیا۔ ذوالقرنین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً وہ خدشہ محسوس ہوا جو ایسے حالات میں کسی بھائی کے دل میں آ سکتا ہے۔ زاریہ جس پر بقول اس کے اتنا بڑا ظلم ہوا تھا شاید صدمے کی شدت سے کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھی ہو۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک خیالات گردش کرنے لگے۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے وہ اس کی سہیلیوں کے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ نمبر بالکل انجان تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا اور آواز بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی سنجیدہ بلکہ کس قدر سختی سی آواز آئی تھی۔ ذوالقرنین شاہ صاحب، آپ کی مظلوم بہن اس وقت ایک فارم ہاؤس پر جشن منا رہی ہے، خوب انجوائے کر رہی ہے۔ کیا؟ ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آیا کون بول رہا ہے اور کون سا فارم ہاؤس، مگر دوسری طرف سے صرف ایک ایڈریس ملا اور کال کٹ گئی۔ ذوالقرنین کچھ دیر بعد وہیں کھڑا رہا، دماغ الجھن کا شکار تھا۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا کوئی سچ جسے سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا؟ فون کرنے والی لڑکی کون تھی اور زاریہ کس فارم ہاؤس پر کیا کر رہی تھی؟ لیکن ان سوالوں کے جواب اسے وہاں جا کر ہی مل سکتے تھے۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور اس ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان لیے وہ تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتا آدھ گھنٹے میں اس ایڈریس پر پہنچ گیا۔ فارم ہاؤس کے قریب پہنچتے اسے دور سے تیز موسیقی کی آواز سنائی دی۔ گیٹ پر رنگین جھالریں سجی تھیں، اندر سے قہقہ اور ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ذوالقرنین نے گاڑی روکی، اس کا دل عجیب سی بے یقینی سے بھر گیا۔ یہ کیسا منظر تھا؟ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ لان میں لڑکیوں کا ایک گروہ موسیقی کی دھن پر رقص کر رہا تھا۔ ہاتھوں میں گلاس تھامے ہنستے کھلکھلاتے لڑکے لڑکیاں جیسے زندگی کی ہر فکر سے آزاد تھے، اور ان کے بیچ سے زیادہ خوش، سب سے زیادہ مطمئن نظر آنے والی زاریہ تھی۔ ذوالقرنین کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بہن کو وہ ٹوٹا ہوا صدمے سے چور سمجھ کر پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ یہاں اس طرح رقص کر رہی ہے جسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اس نے کوشش کی کہ خود کو تسلی دے، ہو سکتا ہے صرف صدمے سے نکلنے کی کوشش کی ہو، لیکن دماغ نے فوراً چابک مارا۔ اتنے بڑے صدمے سے گزرنے والا صرف 2 دن میں ایسی ریکوری نہیں کر سکتا، خاص طور پر کسی لڑکی کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ وہ کچھ قریب ہو کر درختوں کی اوٹ میں کھڑا ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگا۔ زاریہ اپنی خاص سہیلی نائلہ کے ساتھ قریب ہی تھی، باقی لوگ کچھ دور تھے۔ زاریہ سب ساتھ ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اس کی آواز ہوا میں ہی گونج رہی تھی۔ یار تم لوگوں کو پتہ نہیں، زاریہ نے فخری انداز میں ایک گلاس ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا، آج میں نے فرحان سمیع سے اپنا بدلہ لے لیا۔ نائلہ نے تجسس سے پوچھا، کیسا بدلہ؟ وہ تو ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتا۔ زاریہ نے قہقہ لگایا، ایسی ہنسی جس میں کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ فتح کا احساس تھا۔ بالکل یہی تو بات ہے، وہ سمجھتا تھا اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اس کی اکڑ دیکھنے لائق تھی۔ لیکن وہ نائلہ کی طرف جھکی، آج اس کی بہن میرے بھائی کی قید میں ہے۔ نائلہ چونکی، کیا؟ لیکن کیوں؟ اور وہ لوگ تو شاید کلاس فیلوز بھی تھے اور ایک زمانے میں اچھے دوست بھی۔ زاریہ نے مسکراتے ہوئے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی جس کے پیچھے نیم اندھیرے میں ذوالقرنین کھڑا تھا۔ میں نے بھائی جان سے جھوٹ ہی ایسا بولا تھا کہ ان کی کھوپڑی ایک دم آؤٹ ہو گئی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تم نے؟ نائلہ نے گلاس ہونٹوں سے لگاتے اسے دیکھا تو زاریہ نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ میں نے انہیں بتایا کہ فرحان نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، بس وہ ایک دم آؤٹ ہو گئے۔ فرحان نے بے اختیار سہارے کے لیے درخت کے تنے ہاتھ رکھا۔ یہ واقعی میں اس کی وہی بہن تھی جس پر جان لٹاتا تھا؟ واقعی؟ نائلہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے بھائی کو یقین آ گیا؟ کیوں نہ آتا؟ زاریہ نے کندھے جھکائے۔ میں نے اتنے آنسو بہائے، اتنی اداکاری کی، کسی کو شک ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اور ذوالقرنین بھائی تو ویسے بھی مجھ سے بہت بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی سچ جانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی ہنسی مزید بلند ہو گئی۔ اس کی بہن اس وقت میرے بھائی کے پاس ہے، آپ دیکھو کہ فرحان سمیع کیسے اپنی اکڑ برقرار رکھتا ہے جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی چہیتی بہن کا کیا حال ہوا ہے۔ ذوالقرنین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے کانوں میں یہ الفاظ کسی گولی کی طرح گونجے، اس کا سارا جسم جیسے سن ہو گیا، خون رگوں میں جمنے لگا، وہ گاٹھوں تو لہو نہیں والی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا غصہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ وہ بھاری قدموں سے تنے کے پیچھے سے نکل کر آگے بڑھا۔ زاریہ نے جیسے ہی مڑ کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا، چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا۔ بھائی جان آپ یہاں؟ موسیقی بند ہو گئی، سب لوگ چونک کر ذوالقرنین کی طرف دیکھنے لگے جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زاریہ؟ اس کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ جو کچھ ابھی تم نے کہا دہراؤ۔ زاریہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ بھائی جان میں تو بس دہراؤ۔ ذوالقرنین دھاڑا۔ زاریہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے، وہ روحان سی ہو کر بولنے لگی، بھائی جان آپ غلط سمجھ رہے، میں تو بس مذاق کری تھی نائلہ سے، آپ جانتے ہیں نا میں کتنی ڈرامہ کوئین ہوں، اور پھر اتنا بڑا ڈرامہ۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ ذوالقرنین کی آواز اس قدر گرجی کہ زاریہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تمہاری زبان سے، اب مزید کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، سچ بولو اب اسی وقت۔ زاریہ نے کچھ دیر کوشش کی آنسو بہا کر بات کا رخ موڑ دے، مگر ذوالقرنین کی آنکھوں میں جلتی آنکھوں سے سمجھا رہی تھی کہ اب کوئی چال نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے،
زاریہ نے آخرکار ہار مان لی. اس کی آواز میں اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک بے باکی تھی. فرحان سمیع مجھے پسند کرتا تھا، دوستی کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے وہ لڑکا اچھا نہیں لگتا تھا. پھر بھی وہ پیچھے پڑا رہتا تھا. ایک دن اس نے سب کے سامنے مجھے مذاق میں کچھ کہہ دیا. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے سوچا اسے سبق سکھانا چاہیے، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹی کہانی بنا کر کہی کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. وہ سچ اب بھی نہیں کہہ رہی تھی. اور اس کی بہن؟ ذوالقرنین کی آواز کانپ رہی تھی. اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بس. دانیہ نے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو. میں نے سوچا اگر اس کی بہن کو کچھ ہو جائے تو فرحان کو اصل تکلیف کا احساس ہوگا، اس لیے آپ سے کہا کہ اسے سزا دیں. ذوالقرنین کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا. اسے یاد آیا مہر کی وہ منتیں، وہ ڈری سہمی آنکھیں جو رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں، وہ التجائیں جنہیں اس نے بہرا بن کر نظر انداز کیا تھا. اس کا سر خود بخود گھٹنوں میں جھک گیا. اس کا چہرہ دیکھ کر زانیہ نے فوراً کینچی بدلی. ویسے بھی وہ ہمارے رائولز ہیں، انہیں نقصان پہنچانا بالکل فیئر ہے. لیکن ذوالفنان اس کی بات پر سن رہا تھا. میم، میں ایک بے قصور لڑکی کو. اس کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے. اسے مہر کے وہ الفاظ یاد آئے. لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ اسے یاد آیا کیسے اس نے بے رحمی سے اس کا منہ بند کیا تھا، کیسے اسے اندھیرے میں تنہا چھوڑ دیا تھا، اور پچھلے 2 دن سے وہ ایک بار بھی پلٹ کر نہیں گیا تھا. 2 دن اس نے سوچا. 2 دن سے وہ اس اندھیرے بند بیسمنٹ میں بھوکی پیاسی خوف سے نڈھال پڑی تھی. ذوالقرنین کا سر گھومنے لگا. سمیر کی چبھن نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا. وہ فوراً اٹھا اور بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف بھاگا. بھائی جان، کہاں جا رہے ہیں؟ زاریہ نے پیچھے سے آواز دی، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کی گاڑی سڑک پر جیسے پاگلوں کی طرح دوڑی تھی. ذوالقرنین کا دماغ صرف ایک بات پر مرکوز تھا، وہ مہر تک جلد از جلد پہنچنا تھا. اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بار بار چھپکتا ہوا صاف کر رہا تھا. وہ ٹھیک ہوگی، کاش وہ ٹھیک. وہ بار بار بڑبڑا رہا تھا. ڈرائیور پچھلی سیٹ پر بیٹھا پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا. آخرکار وہ اس ویران عمارت کے قریب پہنچ گیا. وہ مشکل گاڑی روکی اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر سیدھا بیسمنٹ کی طرف بھاگا. سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. دروازہ کھل کر اندر داخل ہوتی اس نے سوئچ بورڈ دبایا. روشنی ہوتی جو منظر اس کے سامنے آیا. اس نے اس کی سانسیں روک دی. مہر کرسی سے بندھی ہوئی تھی، سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، آنکھیں بند، جسم بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا. مہر! ذوالقرنین چیخ کر اس کی طرف بھاگا. اس نے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھولی، منہ سے ٹیپ ہٹائی. اس کے چہرے پر خشک آنسوؤں کے نشان تھے اور ہونٹوں پر پیپڑیاں سی جمی تھیں. مہر، آنکھیں کھولو مہر. اس نے اس کے چہرے کو تھپکایا. نبض جیکی جو بہت کمزور چل رہی تھی. اس کے دل میں تھوڑی سی امید جاگی. ڈرائیور! وہ چلایا. گاڑی نکالو، ابھی ہسپتال چلنا ہے. ڈرائیور بھاگ کر باہر گیا. اس نے مہر کو نہایت احتیاط سے اٹھایا جیسے وہ کوئی نازک شیشہ ہو جو ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جائے گا. اسے کندھے پر اٹھا کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا. ہر قدم پر اس کا دل امید اور خوف کے درمیان جھول رہا تھا. ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے مہر کا معائنہ کیا اور اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھرے. ہمیں افسوس ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا. ہم اسے یہاں ایڈمٹ نہیں کر سکتے. اس کے جسم پر جو نشانات ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک پولیس کیس ہے. ہمیں پہلے پولیس کو اطلاع دینی ہوگی. نہیں، ذوالقرنین نے بےتابی سے کہا. پہلے اس کا علاج کریں، پولیس کو بعد میں دیکھے گا. مگر قانون کے مطابق. ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا مگر ذوالقرنین کا زبر جواب دے گیا. اس نے اپنی جیکٹ سے پستول نکالا اور اسے ڈاکٹر کے سامنے تان دیا. میں نے کہا پہلے اس کا علاج کریں ابھی اسی وقت. ڈاکٹر اور نرسیں خوف سے پیچھے ہٹ گئی. ٹھیک ہے، ہم فوراً علاج شروع کرتے ہیں. میرے کو فوراً اسٹریچر پر لٹا کر آکسیجن روم کی طرف لے جایا گیا. ذوالقرنین باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل زور سے دھڑکتا رہا. کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. ہم اپنی پوری سی کوشش کر رہے ہیں، اس نے کہا، مگر میں سمجھتا ہوں آپ کو حقیقت بتانا ضروری ہے. 2 دن کی قید. اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. یہ سب میری غلطی ہے. وہ سرگوشی میں بولا. یہ سب میری غلطی ہے. وہ سر پکڑ کر وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا. اسے ہوش تو آ گیا تھا لیکن وہ اس سے ملنے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہا تھا. اس 2 دن وہ اسے نہیں ملا لیکن زیادہ دیر تک اس ملاقات کو ٹال بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ بہت دیر تک بینچ پر بیٹھا سوچتا رہا. پھر آخرکار اٹھا. روم کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا. وہ آنکھیں کھولی، خالی سی نظروں سے چھت کو تک رہی تھی. ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جس سے 2 قطرہ ٹپک کر اس کی نسوں میں شامل ہو رہی تھی. ڈور کھلنے پر اس نے نگاہ گھما کر اس طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی. وہ اس کے بیگ کے قریب کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا. کیسی ہو تم؟ وہ یوں ہی چھت کو تکتی رہی. ذوالقرنین اپنے دل پر بے پایا بوجھ محسوس کرنے لگا. مہر، مجھے معاف کر دو. میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا. مجھے لگا میں ٹھیک کر رہا ہوں مگر میں غلط تھا. پلیز، آئی ایم ریئلی ویری سوری. مہر کے جسم میں جنبش تک نہ ہوئی. میں تم سے بات کروں مہر، پلیز کچھ بولو. برا بھلا کہو، گالیاں دو یا بددعا دو، چاہے تو بول دو مگر ایسے چپ نہ رہو. پلیز مہر، پلیز.
وہ اس کے بیڈ کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے التجا کر رہا تھا۔ مہر نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ذوالقرنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور اب بھی وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، تمہاری نفرت برحق ہے، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں تمہارے بھائی کو اطلاع دے رہا ہوں، وہ کچھ ہی دیر میں آ جائے گا تمہارے پاس۔ خدا حافظ۔ مہر کی خاموشی نہیں ہوئی، نہیں ٹوٹی۔ وہ اب بھی چپ تھی۔ اس پر ایک الوداعی نگاہ ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا وہ اب دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، لیکن وہ غلط تھا۔ قسمت نے ایک بار پھر انہیں ملوانے کے انتظامات مکمل کر رکھے تھے۔ دوسرے دن وہ نیند سے جاگا تو فون بج رہا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز تھی۔ ذوالقرنین شاہ، اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتے ہو؟ دوسری طرف کا سوال سن کر ایک لمحے کو وہ ششدر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس کی نیند پوری طرح غائب ہو چکی تھی۔ کیا تم اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتے ہو؟ اس پر دوسری طرف سے بولنے والی لفظوں کے جوڑوں میں توڑتے ہوئے کہا تو ذوالقرنین پہچان کے یہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے زاریہ کے فارم ہاؤس پر ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ تمہیں ابھی اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو بھی پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ دوسری طرف سے اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی سختی تھی جو ذوالقرنین کو پہلی کال میں محسوس ہوئی تھی، بالکل بے لچک، بالکل بے تاثر سا لہجہ۔ کیا تم اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتے ہو ذوالقرنین شاہ یا نہیں؟ ذوالقرنین بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ جو کچھ تم نے مہر کے ساتھ کیا؟ لڑکی کی آواز میں ایک لمحے کے لیے کچھ تلخی در آئی، جیسے یہ نام لیتے ہوئے اسے خود بھی تکلیف ہو رہی ہو۔ اس کا ازالہ۔ مہر کا نام سنتے ذوالقرنین کا سارا جسم جیسے بجلی کی رو سے جھنجھنا اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل کو مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ تم کون ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا، اس بار آواز میں التجا بھی تھی اور بے چینی بھی۔ پلیز بتاؤ مجھے، تم مہر کو کیسے جانتی ہو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، لڑکی نے سرد لہجے میں کہا، جیسے اسے کسی جذباتی گفتگو میں دلچسپی نہ ہو۔ اگر تم ازالہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو مہر کے پاس جاؤ، اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے۔ مہر کو کیا ہوا؟ ذوالقرنین بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، دل میں ایک نیا خوف جاگ اٹھا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ۔ مگر جواب میں صرف کال کٹنے کی مانوسی ٹو ٹو کی آواز آئی۔ ذوالقرنین نے فون کو غصے سے دیکھا، پھر واپس ملانے کی کوشش کی، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ اس کا دل عجب سی بے چینی سے بھر چکا تھا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی جو اس کی زندگی سب سے زیادہ رازوں سے واقف تھی، جو بار بار اس کے موبائل پر نمودار ہوتی، کچھ کہتی اور غائب ہو جاتی؟ اس نے مزید سوچنے کا وقت ضائع نہیں کیا، کپڑے بدلے، جیکٹ اٹھائی اور دروازے کی طرف بھاگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہی راہداری، وہی وارڈ جہاں وہ چند دن پہلے مہر کو چھوڑ کر گیا تھا، اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ سیدھا اس پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا جہاں مہر کا بیڈ تھا، لیکن کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ اس بیڈ پر کوئی اور مریض لیٹا ہوا تھا، مہر وہاں نہیں تھی۔ اس نے سیدھا کاؤنٹر کا رخ کیا۔ پیشنٹ مہر سمیع، کمرہ نمبر 12۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، کیا ان سے مل سکتا ہوں؟ نرس نے فائل دیکھتے پھر پروفیشنل مسکراہٹ سے کہا، معاف کیجیے گا، وہ مریض تو کل ہی ڈسچارج ہو چکی تھی، ان کے بھائی صاحب انہیں لے گئے تھے کل۔ ذوالقرنین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مگر ان کی حالت تو ابھی اتنی بہتر نہیں تھی، انہیں مزید علاج کی ضرورت تھی نا؟ جی، ڈاکٹر نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی، نرس نے وضاحت دی، مگر ان کے بھائی نہیں مانے، کہا وہ اپنے گھر پر بہتر دیکھ بھال کریں گے۔ ذوالقرنین کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، دماغ الجھن کا شکار تھا۔ وہ لڑکی، وہ نامعلوم کون؟ اس نے کہا، مہر کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر مہر گھر پر تھی تو یقیناً کوئی بات ضرور ہوئی تھی، کوئی نئی مصیبت۔ اس نے فوراً فرحان سمیع کا وہ پرانا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی جو کبھی کالج کے زمانے میں اس کے حافظے میں محفوظ ہوا کرتا تھا۔ دوبارہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کے دل میں کئی وسوسے آئے۔ وہ سمیع ہاؤس کبھی مر کر بھی نہ جاتا، اس کا ضمیر اسے اس غلطی پر صبح شام چابک نہ مار رہا ہوتا۔ سمیع ہاؤس کے گیٹ پر پہنچتے ہی ذوالقرنین کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ گیٹ کھلا پڑا تھا، اندر گھر کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کچھ پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ لان میں ملازم پریشان سے پھرے تھے۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے یہاں آنے کا کوئی حق نہیں تھا، وہ جانتا تھا، مگر مہر تک پہنچنے کا اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ دروازے پر ایک ملازم نے اسے روکا۔ کون ہیں آپ؟ اس وقت کسی سے ملاقات ممکن نہیں، مجھے مہر بی بی سے ملنا ہے، ذوالقرنین نے کہا۔ میرا نام ذوالقرنین شاہ ہے۔ ملازم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ آپ کی آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اسی لمحے اندر سے مہر باہر نکلی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ کئی گھنٹوں سے رو رہی ہو۔ اس کی نظر ذوالقرنین پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی، پھر اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ تم؟ وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے چیخی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ مہر میں، ذوالقرنین نے کہنا چاہا مگر مہر نے اسے موقع نہیں دیا۔ بکواس بند کرو۔ اس کی آواز پورے لان میں گونج اٹھی۔ وہاں موجود لوگ چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔
تمہیں شرم نہیں آتی میرا سامنا کرتے ہوئے؟ میرا بھائی گم ہے، فرحان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، اور تم یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ کیا؟ ذوالقرنین کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ فرحان کو اغوا؟ ہاں۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کی آواز میں غصہ اور بھی شدید ہو گیا، اور مجھے پورا یقین ہے یہ میرا ہی کام ہے۔ تم نے مجھے اٹھا کر اذیت دی تھی، اور اب جب میرا بھائی مجھے واپس لینے آئے تو تم نے اسے بھی نشانہ بنا لیا۔ تمہارا مقصد کیا ہے آخر؟ کیا تم میرے پورے خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ مہر، خدا کی قسم، میں نے وہ بولنا چاہ رہا تھا مگر مہر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ شٹ اپ! اس نے چلا کر کہا، مگر اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تمہاری کوئی قسم مجھے یقین نہیں دلا سکتی۔ تم وہی شخص ہو نا جس نے مجھے 2 دن تک اندھیرے میں باندھ کر رکھا تھا، جس نے میری التجاؤں کو سنا انسنا کر دیا۔ اب تم پھر سے آ گئے ہو مزید تباہی بچانے۔ کیا میرا بھائی بھی تمہارا شکار بنے گا؟ ذوالقرنین خاموش کھڑا رہا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے، مگر اس نے مہر کی بات کاٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے چپ کرائے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ کسی صفائی کا مستحق نہیں تھا۔ وہ اسے مسلسل کوستی رہی، ہر ممکن برے الفاظ استعمال کیے، اس کی کردار، اس کی بے رحمی، اس کی سنگ دلی پر طنز کیے۔ ذوالقرنین کے پاس بس ایک ہی چیز باقی تھی کہ وہ خاموشی سے سنتا رہے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی، بس سر جھکائے مہر کے ہر الفاظ کو اپنے وجود پر برستا محسوس کرتا رہا۔ آخر کار جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی اور اس کی آواز تھکن سے کمزور پڑنے لگی اور وہ ہانپنے لگی، تو ذوالقرنین نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہارے بھائی کو کڈنیپ نہیں کرایا مہر۔ مہر نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں یقین کروں میں؟ کیونکہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی، اور ایسا شاید پہلی بار ہو رہا تھا۔ شاید اس سے کسی طرح اس زیادتی کا ازالہ ہو جائے جو میں نے تمہارے ساتھ کی۔ مہر نے کچھ دیر اسے گھورا، اس کی آنکھوں میں شک اور نفرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، اس نے صاف الفاظ میں کہا، تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم بنی، اور مزید تباہی نہیں چاہیے مجھے۔ وہ مڑ کر جانے لگی، مگر چند قدم چل کر رک گئی۔ ذوالقرنین اس کے جسم میں لرزش صاف دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے دوبارہ ذوالقرنین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ میرا اکلوتا بھائی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ اس دنیا میں میرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی، اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ذوالقرنین آہستہ سے آگے بڑھا، مگر اس نے دوبارہ قریب آنے کی جرأت نہیں کی۔ مہر، میں جانتا ہوں تمہارے پاس مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں، مگر ابھی اس وقت فرحان کی زندگی داؤ پر لگی ہے، اور میرے پاس کچھ ایسے وسائل ہیں، کچھ ایسے رابطے ہیں جو شاید پولیس سے کہیں تیز کام کر سکتے ہیں۔ اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں اسے ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مہر نے اپنے آنسو صاف کیے، اندر ہی اندر وہ ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر یقین نہیں کرنا چاہیے، مگر دوسری طرف بھائی کی جان کا خوف اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ ٹھیک ہے، آخر کار اس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی، صرف مجبوری تھی۔ مگر یاد رکھنا، اگر اس بار بھی اس میں تمہاری کوئی چال ہوئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ذوالقرنین کے ہونٹوں پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتا ہوں، معاف تو اس نے شاید ابھی بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی کچھ کم نہیں تھا کہ اس نے اسے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ذوالقرنین کے اندر وہی 4 سال پرانا ذوالقرنین جاگ اٹھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں پولیس افسران کچھ تفتیش کر رہے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے بھی اپنے مخصوص انداز میں کچھ سوال پوچھے، پھر چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں اب مہر اور ذوالقرنین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب جب ہم ایک ساتھ کام کریں تو میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے سے کوئی بات راز نہیں رکھنی چاہیے۔ تم اتنی جلدی ہاسپٹل سے کیوں چلی آئیں؟ ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ذوالقرنین نے یہ کہہ کر پچھتایا، کیونکہ مہر کی اگلی بات بہت تلخ تھی۔ ہاں، تم نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی۔ مہر نے تن سے کہا، وہ کل والی مہر معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ذوالقرنین نے ایک گہری سانس لی۔ اب تو تجھے دن رات یہ سب سننے کو ملے گا بیٹا، عادت ڈالے۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے دل ہی دل میں خود سے کہا، پھر تحمل سے مہر کو دیکھا۔ مجھے آج صبح ایک نامعلوم لڑکی کی کال آئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ کیا تم ایسی کسی لڑکی سے واقف ہو؟ مہر چونکی، نہیں، میں نہیں جانتی، نہ میں نے کسی کو تمہیں کال کرنے کا کہا تھا۔ ذوالقرنین کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے، وہی لڑکی جس نے مجھے زاریہ کے فارم ہاؤس پر ہونے کا بتا دیا تھا، وہی مجھے فرحان کی گمشدگی کا بتا کر اس طرف بھی لے آئی۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا، آخر تمہاری وہ انجار ہمدرد کون ہو سکتی ہے؟ مہر کی آنکھوں میں ایک نیا خوف ابھرا۔ تمہارا مطلب یہ سب کچھ کسی ایک ہی منصوبے کا حصہ ہے؟ ہو سکتا ہے، ذوالقرنین نے سنجیدگی سے کہا، کوئی ہے جو ہم سب کو، مجھے، تمہیں، زاریہ کو، سب کو کسی کھیل کے مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اس کال لاگ میں وہ نمبر تلاش کیا جس سے اسے کال آئی تھی۔ دونوں بار کالز مختلف نمبروں سے کی گئی تھی۔ مختلف نمبر ہے، مہر نے کہا، مگر رکو۔ اس نے دوبارہ نمبر پر غور کیا۔ یہ کوڈ ایک جیسا ہے، دیکھو۔ ذوالقرنین نے قریب سے دیکھا، دونوں نمبروں کی ابتدائی بند ہند سے یکساں تھے۔ یہ کسی مقامی ایکسچنج کا کوڈ ہو سکتا ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شاید کسی فون بوتھ کا۔ فون بوتھ؟ مہر نے حیرت سے پوچھا، اس زمانے میں کون فون بوتھ استعمال کرتا ہے؟ وہی لوگ جو نہیں چاہتے کہ ان کا سراغ لگایا جا سکے۔ میں ان دونوں نمبروں کو ٹریس کرواتا ہوں، میرے کچھ رابطے ہیں جو یہ کام جلدی کر سکتے ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ذوالقرنین نے ایک واقف کار نے جو ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتا تھا
دونوں نمبروں کی لوکیشن کا سراغ نکال دیا۔ دونوں کالز حیرت انگیز طور پر شہر کے ایک ہی حصے میں واقع پبلک فون بوتھ سے کی گئی تھی اور ایک پرانے تقریباً متروک ٹیلی فون ایکسچینج کے نیٹ ورک سے جو اب شاذ و نادر استعمال ہوتا تھا۔ فون بوتھ سے کسی کا سراغ لگانا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ آس پاس کے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون آیا یا گیا۔ مایوس ہو کر وہ واپس پلٹے۔ یہ جو بھی ہے بہت چالاک لگتی ہے، مہر نے فون بوتھ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی عام آدمی اتنی احتیاط نہیں برتتا۔ بالکل، ذوالقرنین نے سنجیدگی سے تصدیق کی۔ کسی پروفیشنل کا کام لگتا ہے، یا کم از کم کسی ایسے شخص کا جو جانتا ہے کہ کیسے اپنی شناخت چھپائی جاتی ہے۔ ذوالقرنین نے سنجیدگی سے کہا، کوئی ہے جو ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، اور جو بھی ہے وہ فرحان کی زندگی کو بچانے میں دلچسپی رکھتی ہے، ورنہ وہ ہمیں خبردار نہ کرتی۔ مہر نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور خوف دونوں تھے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذوالفقار نے پرعزم نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ دونوں اب مہر کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی راستے میں ہی تھے جب مہر کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بے اختیار گاڑی ڈرائیو کرتے ذوالفقار کو دیکھا۔ کوئی ان نون نمبر سے تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموش رہی۔ ہیلو، کون ہے؟ چپ کیوں؟ اچھے لگ رہی ہو سکتا ہے کام کرتے۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کر وہ چونکی۔ کیا؟ کون ہو تم؟ ذوالقرنین چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جانے میں وقت ضائع مت کرو، ایئرپورٹ پہنچو۔ دوسری طرف سے اس لڑکی نے سرد سی آواز میں کہا۔ ایئرپورٹ؟ لیکن کیوں؟ مہر نے پریشانی سے کہا۔ بہت سوال کرتی ہو، لگتا ہے یہ عادت تم نے ورثے میں پائی ہے۔ مہر کو اس کی ہر بات پر چونکا رہی تھی۔ وہ بیزاری سے بولی، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، یہ پہیلیاں بجھوانا بند کرو اور سیدھی سیدھی بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ دوسری طرف سے سنجیدگی سے پر ڈرامائی سے جواب ملا۔ فرحان کی زندگی۔ مہر سیٹ پر اچھل کر رہ گئی۔ تم فرحان کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ ذوالقرنین بھی چونکا۔ بہت گہرا تعلق ہے، تم جان جاؤ گی، لیکن ابھی کے لیے ذوالقرنین کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچو۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اگر فرحان کی زندگی بچانی ہے تو وہی کرو جو کہہ رہی ہوں۔ کال کاٹ گئی اور مہر ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ ذوالقرنین نے بے تابی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کون تھا؟ تھا نہیں تھی، کوئی لڑکی تھی، کہہ رہی تھی کہ اگر فرحان کی زندگی بچانی ہے تو فوراً تمہارے ساتھ ایئرپورٹ پہنچو، چلو جلدی۔ کیوں؟ اس نے ملک سے بھاگنا ہے کیا؟ ہمیں؟ وہ بیچارہ اختیار بولا، مگر اس پر مہر نے اسے جن نظروں سے گھورا وہ خفیف سا ہو گیا۔ سوری منہ سے نکل گیا تھا۔ اس سنجیدہ سچویشن میں بھی اس کا چہرہ دیکھ کر مہر کو ہنسی آ گئی جو اسے رخ پھیر کر چھپائی۔ پہلی بار اسے اس کے ساتھ رہنا اچھا لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ماضی گھوم گیا جو مشترک تھا، لیکن پھر وہ جدا ہو گئے اور بے انتہا نفرتوں نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ گاڑی کو دھچکا سا لگا تو چونکر سوچوں کے تانے بانے سے باہر آئی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ذوالقرنین نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بس ایئرپورٹ پہنچنے کو کہا تھا۔ ذوالقرنین اسے دیکھ کر رہ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس بار اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ اب تم لوگ اس گرے کلر کی گاڑی کو ڈھونڈو، وہ اب تک پہنچ چکی ہوگی۔ اس کا نمبر SMS کر رہی ہو، اس میں موجود بوڑھے کو کسی بھی طرح اپنی گاڑی میں لاؤ۔ ذوالقرنین نے اسے پہچان لیا، اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ تک سے بات کر چکا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ سوال نہیں، جو کہے وہ کرو، بلکہ مہر کو فون دو، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے کچھ سوچ کر کہا، جھوٹ مت بولو، میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں ساتھ ہو، فون اسے دو، آگے سے غسیلی آواز میں کہا گیا۔ ذوالقرنین نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ البتہ فون اس نے مہر کو دے دیا تھا۔ مہر اس کی بات جو اس کی طرح بات سنتی رہی تو اس کا چہرہ سرخ ہوتا گیا۔ آخر میں اس نے ہچکچاتے ہوئے ٹھیک ہے سمجھ گئی کہ آخر کال ختم کر دی۔ وہ اس وقت یہیں کہیں ہے۔ ذوالقرنین ابھی ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ مہر انگلیاں چٹکاتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہیں کیا کہا اس نے؟ ذوالقرنین نے سوال کیا تو وہ ایک بار پھر سرخ ہو گئی۔ البتہ اس نے وہی بوڑھے اور گاڑی والی بات دہرا دی۔ SMS آ چکا تھا اور اب دونوں پارکنگ میں اس گاڑی کو ڈھونڈ رہے تھے، اور پھر انہیں وہ گاڑی مل ہی گئی۔ گرے کلر کی وہ سوزوکی SUV تھی جو شاید ابھی آ کر وہاں رکی تھی۔ مہر پھرتے سے باہر نکلے۔ ذوالقرنین بھی باہر نکلا، مگر اس نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اکیلے جانا آگے ذوالقرنین، تم گاڑی سے باہر ویٹ کرو اور دیکھتے رہو، اگر پتہ چاہیے ہوگی تو میں انگلی گلے میں رکھوں گی، فوراً آ جانا۔ ذوالقرنین کا جواب سنے بغیر وہ آگے بڑھ گئی اور وہیں کھڑی ایک دوسری گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ مہر گرے سوزوکی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کانوں میں نامعلوم کالر لڑکی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہیں ہر صورت میں اس بوڑھے کو اپنی گاڑی تک لانا ہے اور بہیج کر کے ساتھ لانا ہے۔ ایڈریس جس پر تم لوگوں نے آنا ہے وہ بعد میں بتاؤں گی۔ اور دیکھو مہر، ویسے وہ شخص بہت چالاک ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے۔ حسین عورت کو دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے۔ تم اسے ایک ہائی کلاس پراسٹیٹیوٹ کے طور پر ملو گی تو وہ کچھ دھاگے سے بندھنا چلا آئے گا۔ مہر یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سامنے فرحان کی صورت آ جاتی۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ یہی کچھ سوچتے وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے
فلموں اور ڈراموں میں سننے گئے وہ سارے جملے ذہن میں دہرانے لگی جو کال گرلز اپنے کسٹمرز کو گھیرنے کی کوشش کرتے کہتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھا آدمی 55-60 کے پیٹے میں تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تھا جب ایک دم سے مہر سے ٹکرا گئی۔ اس شخص نے بے اختیار اسے سہارا دیا اور پھر گویا عقلی سانس لینا بھول گیا۔ مہر نے بڑی دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دور گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ذوالقرنین فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بے اختیار سیدھا ہوا اور بے یقینی سے مہر کو دیکھنے لگا، وہ جس طرح ہنس ہنس کر اس بندے سے بات کری تھی اسے دیکھ کر تو ذوالقرنین بے اختیار مٹھیاں بھیجا۔ آخر کیا ضرورت ہے یوں بے تکلفی سے بات کرنے کی؟ کیا وہ اسے پہلے سے جانتی ہے؟ غصے کی تیز لہر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگلے ہی پل وہ ہکا بھکا رہ گیا۔ مہر اس بندے کو اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ شخصی نگاہیں دیکھ کر اسے اور غصہ آیا۔ وہ عورتوں کی آنکھوں سے نکلنے والا بندہ لگ رہا تھا۔ وہ غصے میں گاڑی کے قریب آیا۔ وہ بوڑھا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مہر نے اسے بھی اشارہ کیا تو اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ شاید وہ اس کی تعارف ڈرائیو کی حیثیت سے کروا چکی تھی، اس لیے بوڑھے نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بوڑھے نے انتہائی قابل اعتراض حرکتیں کرنی شروع کر دی تھی اور اب یہ سب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ مہر اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوالقرنین نے ڈیش بورڈ پر پڑی بھاری بھرکم ایمرجنسی لائٹ اٹھا کر زور سے اس کے سر پر دمائی تو وہ کھٹاک سے نیچے گرا۔ مہر نے سکون کی سانس لی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب ناٹک کرنے کی؟ وہ شدید تلخ لہجے میں بولا۔ مہر بھی خفت سے لال ہو رہی تھی۔ وہ اس نے کال پہ کہا تھا۔ ذوالقرنین نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ جو کہے گی تم کرتی جاؤ گی، حد ہے مہر، کوئی شریف لڑکی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس بڈھے کو جان سے مار دیتا۔ مہر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں جو بھی کر رہی ہوں تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالقرنین کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی تمہیں بری طرح سے بھی دیکھے اور بری نظر بھی دیکھے۔ ایک دم سے وہ چپ ہو گیا۔ اسے یہ سب تو نہیں کہنا تھا۔ مہر بالکل خاموش سن سی بیٹھی تھی۔ جس اعتراف کا اس نے سارے کالج ایرا میں انتظار کیا تھا وہ آج اس شخص کے لبوں پر آیا تھا جب ان کے درمیان لاتعداد دیواریں کھڑی ہو چکی تھیں۔ وہ تو محض وقتی طور پر ساتھ تھے اور اب وہ اس SMS کی طرف متوجہ ہو گئی جس میں ایڈریس تھا۔ اب انہیں بوڑھے کو وہاں پہنچانا تھا اور جانے وہاں انہیں فرحان ملتا یا کچھ اور کرنے کا حکم۔ ذوالقرنین نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ انہیں یہاں آئے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ یہ ایک پوش علاقے میں موجود بنگلہ تھا جہاں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ ایک چوکیدار نے کھولا تھا اور پھر بوڑھے کے کندھے پر اٹھا کر ان ڈرائنگ روم کا راستہ دکھا کر غائب ہو گیا۔ وہ اب اس انتظار سے بیزار ہو چکے تھے جب ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ ایک طرح داری سی سانولی رنگت والی لڑکی اندر آتی دکھائی تھی، لیکن کسی وہ ہیٹل کی ٹک ٹک سمجھتے تھے، وہ اصل میں بیساکھیوں کی آواز تھی۔ وہ لڑکی ٹانگوں سے معذور تھی۔ ویلکم ڈیئر فرینڈز، موسٹ ویلکم۔ وہ اس کی آواز پہچان گئے۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ مہر نے اس سے پوچھا۔ میرا نام سرینا ہے۔ سب سے پہلے تو آئی ایم سوری تمہیں، بلکہ تم دونوں کو اس سب سے تکلیف ہوئی، لیکن یہ سب ضروری تھا کیونکہ اسی طرح ہم سب اکٹھے ہو سکتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس بار سوال کرنے والا ذوالقرنین تھا۔ تم دونوں برسوں تک ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے، ایک ساتھ تھے، دوستی بھی تھی، مگر پھر بھی دوستی ختم ہو گئی۔ کیا میں جان سکتی ہوں کیوں؟ ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہیں اس سب سے کیا مطلب؟ اور فرحان کہاں ہے؟ اس کے لیے ہم نے کڈنیپنگ جیسا جرم کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ فنا ناجگت ہوئی دیر میں۔ رہی بات کڈنیپنگ کی تو تم دونوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس اپنے باپ کے قاتل کو اٹھایا ہے۔ کیا؟ وہ دونوں اچھل پڑے۔ حیران مت ہو، سب کہانی سمجھ جاؤ گے۔ پہلے یہ بتاؤ کالج میں تمہاری کلوز فرینڈ شپ کیوں ختم ہو گئی؟ ذوالقرنین نے مہر کی طرف دیکھا۔ اس کا اشارہ پا کر وہ بولنے لگا۔ کالج میں ہم دونوں تو کلوز ہی تھے مگر ہماری فیملیز بھی بہت کلوز تھیں۔ پاپا اور مہر کے فادر بزنس پارٹنرشپ کرنے والے تھے، لیکن پھر مہر کے فادر کا قتل ہو گیا اور سارے ثبوت پاپا کے خلاف جائے تھے۔ یہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ پاپا بلا بات کلیئر کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیا، یا یوں کہو کہ کرنا پڑا۔ سرینا نے تالیاں بجائی۔ ایسے ہی ہو نا؟ اس اسکرپٹ کو جس نے لکھا تھا وہ ایک نمبر کا عیار انسان تھا۔ اب میرا خیال ہے تم دونوں کو اپنی آنکھوں سے پٹیاں ہٹا کر ایک نظر یہ ویڈیوز بھی دیکھ لینی چاہیے۔ بائی دا وے میرا نام سرینا ہے۔ اس نے ایک ٹیبلٹ آگے کیا۔ پہلی ویڈیو ایک بند کمرے کی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی نے چھپ کر بنائی ہے۔ کوئی شخص مہر کے فادر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ شاید بحث کر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ٹہلنے لگا، اور یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے اس نے ایک دم سے ٹائی کھول کر مہر کے فادر کے گلے میں ڈال دی اور بڑی شدت سے اس کا گلا دبانے لگا۔ چند لمحوں میں ہی ان کا سر ڈھل گیا۔ اس آدمی کی شکل پر پل بھر کو واضح اور وہ دونوں فریز ہو گئے۔ یہ وہی بوڑھا تھا۔ ذوالقرنین نے جلدی سے سوائپ کر کے اگلی ویڈیو دیکھی۔ یہ بھی دور سے بنائی گئی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ سڑک کی سائڈ سے چھوٹے راستے پر وہی بوڑھا ایک ٹرک کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا تھا۔
پھر سامنے سے گاڑی نمودار ہوئی اور اس نے ٹرک کو اس پر چڑھا دیا۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ یہ یہ سب کیا ہے؟ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہی تو تھا وہ جو میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی۔ تم ایک دوسرے کو ہی مجرم سمجھ رہے تھے، لیکن اصل مجرم یہی شخص تھا اور اسی کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں یہ سب خود کرنا چاہتی تھی، مگر تم دیکھ رہے ہو میں ڈس ایبل ہوں، اس لیے مجھے تمہاری مدد لینی پڑی۔ نہیں سمجھے؟ ٹھہرو، اصل میں ویڈیوز جس نے چھپ کر بنائی تھی وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ مجھے دنیا میں وہی سب سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ ایماندار آدمی تھے، لیکن جب مجھے دیکھتے تو ساری ایمانداری ڈگمگا جاتی۔ علاج کے لیے بے تحاشا پیسے چاہیے تھے اور اس بوڑھے کے پاس ملازمت کرتے وہ اس کی فطرت کے ساتھ اس کے بہت سے رازوں کے امین بھی تھے۔ انہوں نے یہ ویڈیوز بنا کر اس شخص کو پیسوں کے لیے بلیک میل کیا۔ وہ پیسے تو انہیں مل گئے، مگر موقع ملتے ہی اس نے انہیں بھی مار دیا۔ میں اسے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر اس قابل نہیں تھی کہ کوئی جسمانی مشقت کا کام کر سکتی۔ پھر یہ مجھے پہچانتا بھی تھا، اس لیے میں نے تم لوگوں کی مدد لی۔ فرحان بالکل سیف بھی ہے۔ بابا کے ایک دوست نے اسے بہانے سے بلوایا تھا، پھر اس کے بعد اس نے انہیں بند کر دیا، مگر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن یہ سب تو رزاریہ کی اس حرکت سے شروع ہوا تھا، تو تم؟ ذوالقرنین نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہاں، تمہاری بہن تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے، تمہیں اسے سنبھالنا چاہیے۔ اس کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس وہ فرحان کو خود کو ریجیکٹ کرنے کے لیے سبق سکھانا چاہتی تھی۔ اس رات پارٹی میں بھی تھی اور اس کی باتیں سن کر ہی میں نے تمہیں بلایا تھا۔ کیوں نہ اسی طرح ہم سب ایک مشترک دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اب بتاؤ تم اس کی کیا سزا تجویز کرتے ہو؟ مہر اور ذوالقرنین کے دل سے بوجھ سا ہٹ گیا۔ وہ 4 سال تک ایک دوسرے کو غلط سمجھتے رہے تھے۔ اس کے بعد سب بہت تیزی سے ہوا۔ ذوالقرنین نے اپنے کچھ ہائی کلاسز آفیسر دوستوں سے بات کی اور ثبوتوں کے ساتھ اس بوڑھے قاتل کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے چند پیشیوں کے بعد ہی اسے 3 لوگوں کی جان لینے کے لیے سزائے موت سنا دی۔ سرینا بھی بہت خوش تھی اور ذوالقرنین اور مہر بھی۔ آخر کار وہ نفرت کی دیواریں بھی گر گئی تھیں جنہوں نے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ فرحان کو بھی یہ سب پتہ چل گیا تھا اور جب اس نے سارے حقائق سنے تو اس نے بھی سرینا کو اپنے اغوا کرنے کے لیے معاف کر دیا اور ذوالقرنین سے رابطہ بھی دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ آج آخری پیشی پر وہ انہیں پایا تھا، اس لیے مہر ذوالقرنین کے ساتھ آئی تھی۔ کورٹ سے باہر آتے ہوئے ذوالقرنین نے رک کر اسے دیکھا۔ آج فائنلی وہ ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا، مجرم انجان کو پہنچ گیا۔ مہر مسکرائی۔ مجھ سے شادی کرو گی مہر؟ مہر نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو ذوالقرنین نے مسکرا کر اسے تھام لیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ زندگی کا سفر اب ساتھ تھا جو طے کرنا تھا۔